الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ صاحب نسبت بندہ جو ہے سب سے پہلا اس کا وصف یہ کہ اس کو عبادت کا شوق، عبادت اس کے لیے غذا کی مانند ہے. اور دوسرا وصف کل کی مجلس میں بیان کیا گیا، ایسے بندے کو اپنی نیت کا استحضار ہوتا ہے. آج کی مجلس میں صاحب نسبت بندے کا سب سے بڑا وصف اور وہ یہ کہ اس کو گناہوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے. کل کی مجلس میں اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی. صاحب نسبت بندہ وہی ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہے، زندگی بھر گناہ سے بچنے کی کوشش کی برکت سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے پوری طرح سے محفوظ فرما لیتے ہیں. چند گناہ ایسے جن کو نیک لوگ بھی کرتے ہیں، نسبت کے حصول کے اندر جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں وہ عام طور پہ یہ جو بڑے گناہ ہیں، یہ وہ گناہ جو عام لوگ کرتے ہیں، جو مشہور ہیں، جیسے شراب کا پینا، زنا کا کرنا، چوری کا کرنا، ایسے گناہوں میں ملوث عام طور پہ نہیں ہوتے، مگر کئی سارے ایسے باطنی گناہ، ان گناہوں میں صاحب نسبت یا نسبت کے حصول میں کوشش کرنے والے بھی پھنس جاتے ہیں. اس میں سے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ نگاہ کا غلط استعمال ہے. کئی مرتبہ بہت نیک لوگ بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں. یہ گناہ جو ہے آج سے 8-10 سال پہلے اتنا زیادہ موجود نہیں تھا جتنی کثرت سے یہ آج موجود ہے. 10 سال پہلے کی بد نظری میں اور آج کی بد نظری میں زمین و آسمان کا فرق ہے. 10 سال پہلے نیک شخص جو بد نظری کرتا تھا، وہ بد نظری جو ہے وہ نامحرم کی طرف نگاہ اٹھ جانا تھا. انٹرنیٹ اتنا نہ تیز تھا، نہ انٹرنیٹ پہ ابھی فیس بک اور یوٹیوب اتنا عام تھا. تو جو بد نظری نیک انسان سے ہوتی تھی وہ راہ چلتے ہوتی تھی اور اس پہ بھی وہ خوب استغفار توبہ کرتا. تو 10-15 سال پہلے کی بد نظری میں اور آج کی بد نظری میں زمین آسمان کا فرق. آج انٹرنیٹ بھی تیز، ہر بندے کے پاس یہ اسمارٹ فون موجود اور اسمارٹ فون کے اوپر اتنا استعمال ہو چکا ہے کہ چاہے نہ چاہے کہیں نہ کہیں بد نظری سے ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے. اور شیطان جو ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ فحاشی کا حکم کرتا رہتا ہے، پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے. اس لیے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بد نظری سے بچا ہوا نوجوان ہے، ایک غلط چیز پر نگاہ پڑی
اور وہیں سے خوب سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ بد نظری ایسا گناہ کہ یہ انسان کی عبادت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، یہ نسبت کو خراب کر دیتا ہے. تو صاحب نسبت بندہ جو ہوگا گناہوں سے محفوظ ہوگا اور اپنی نگاہ کی حفاظت میں ویجیلنٹ ہوگا، تیز ہوگا، اپنے نفس کی اس کمزوری کو اچھی طرح سے جانتا ہوگا. تو اسے بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ میں کیسے کیسے یہ گناہ کر لیتا ہوں، کب کب کرتا ہوں. اور اسے یہ بھی اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ ایک مرتبہ اس گناہ میں پھنسا تو پھر یہ ایک لائن لگ جاتی ہے. تو 15 سال پہلے گناہ جو ہے وہ نامحرم چلتے پھرتے جس کے اوپر نظر پڑ گئی. اب جو گناہ ہے وہ بہت ہی سیویئر ہے، فحش ترین چیزوں کی طرف نگاہ پڑ جاتی ہے، اور انسان اس ماحول میں اس چیز کے اندر پھنس بیٹھتا ہے. کئی مرتبہ کہنے کو تو تہجد گزار، کہنے کے تو سالک ہے، کہنے کے تو عالم ہے، اور پھنسا ہوا ایسی چیزوں میں کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس چیز میں زیادہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ آج کل مشائخ نے تو فرمایا کہ جب کسی چیز کے اندر کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے، اس گناہ سے بچنے والا وہ جلدی اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بد نظری کا گناہ عام ہوا ہے. تو جو لوگ بد نظری سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس نسبت کے حصول میں تیزی ان کی بڑھ آ جاتی ہے، جلدی سے یہ صاحب نسبت میں. تو آج کل کے زمانے میں جس نے پاک دامنی اختیار کر لی، جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اپنی کامل نسبت عطا فرماتے. تو صاحب نسبت بندے کی نشانی یہی ہے کہ اس کی نگاہ محفوظ ہوگی. اور یہ نگاہ کا غلط استعمال ایسا گناہ ہے جس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، آخرت میں بھی اس کا وبال ہے. مگر اس گناہ کا اثر انسان کی دنیا پہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا مَن یعمل سوءًا یجزا بہ، جو کوئی غلط کام کرے گا اس کی جزا اس کو مل کے رہے گی. تو کتنی کامیابی سے یہ گناہ کیوں نہ کر لے اور کسی کو پتا ہی نہ چلے. یہ گناہ ایسا ہے کہ انسان کی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اتنا اثر اس بد نظری کا واضح ہو گیا ہے کہ وہ قومیں جو بد نظری کو گناہ ہی نہیں سمجھتی وہ بھی اس سے رکنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ یہ والی غلطی کرنے سے بہت بڑی بڑی زندگی کے مسائل پیدا ہو جاتے. چنانچہ ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے گرانٹ ہلری برینر، اس نے اس فحاشی کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ کی کہ وہ لوگ جو فحش چیزیں دیکھتے ہیں چاہے ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ پہ،
اس نے 3 مختلف ریسرچز کی، اور پہلی ریسرچ کا ریزلٹ اس کا یہ نکلا، اس نے کہا میں نے 1500 نوجوانوں پہ یہ ریسرچ کی، اس نے کہا 1500 نوجوانوں پہ ریسرچ کی کہ ان میں سے جو لوگ فحش چیزیں دیکھتے ہیں ان کی اپنی بیوی یا اپنا جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز کہ جو اس فحاشی کی چیزیں دیکھنے میں لگ گیا، اس کا سب سے بڑا وبال، سب سے بڑی مشکل تر چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ختم۔ اس نے کہا کہ میری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر مہینے میں 1 مرتبہ بھی وہ یہ غلطی کرتا ہے نا تو 29 دن تو بچتا ہے، مگر 1 مرتبہ بھی یہ کرتا ہے تو بھی اس کے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ دوسری جو اس کی ریسرچ ہے اس میں حیران بھی ہے، اس نے کہا کہ جو لوگ یہ فحش چیزیں دیکھتے ہیں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، کہ اس فحش چیزوں کو دیکھنا اور یہ فحاشی کرنا اپنی جنسی خواہش کو اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرنے کے بجائے اور طرف بد نظری کے ذریعے سے پوری کرنا، یہ انسان کو دنیا میں اکیلا کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ اس مرض میں ملوث ہیں وہ اکیلے ہیں، اور اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا بتایا، جتنا انسان یہ فحاشی کی چیزیں زیادہ دیکھتا ہے اتنی اس کی زندگی میں اکیلا پن زیادہ بڑھتا چلے جاتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ سن 2018 میں یہ ریسرچ اس نے کی 1247 لوگوں کے اوپر، اس نے کہا جتنے لوگ اکیلے پن میں ہوتے ہیں ان کی فحش چیزوں کو دیکھنے کا تناسب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو فحاشی انسان کے اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات کو خراب کرتا ہے، اور فحاشی کی چیزیں دیکھنے سے انسان اکیلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اور حیران کن چیز یہ اس نے کہا کہ 2120 شادی شدہ جوڑوں پہ یہ ریسرچ کی ہے کہ جو میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی غلط چیز نہیں دیکھتا، اس کے مقابلے میں جو لوگ غلط چیزیں دیکھتے ہیں ان کے اندر طلاق کی شرح دگنی ہے۔ تو گو کہ یہ وہ معاشرہ جس میں اس چیز کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اس کو کوئی شخص غلط نہیں سمجھتا کہ فحش چیزیں دیکھنا، بلکہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول کے اندر خود ہی پہلے اسکول کی تعلیم میں بھی ایک چیپٹر ہے جس کو سیکشول ایجوکیشن، سیکس ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ بچوں کو 6ٹھی 7ویں جماعت میں سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے، ان کی شہوت کو بھڑکا دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایسا معاشرہ یہ بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہے، ان غلط چیزوں کو دیکھنا جو ہے اس سے انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ تو ایک آخری بات کہوں گا، یہ اصول ہے کہ انسان جتنی زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کرے گا اتنی اس کی زندگی کے اندر غم آئیں گے، اور جتنا وہ اپنی خواہشات کو دبائے گا اتنی اس کی زندگی خوشیوں والی ہوگی۔ اور دین اسلام نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں خواہشات کو دبانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے یہ زندگی رونق والی اور خوبصورت بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بڑے گناہ سے،
حفاظت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ